سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 یہ تو تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کے احوال و واقعات کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہراً اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور یہ سب کچھ تم سامنے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اب ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان ہوا وہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے ایک مقام پر آئے تو خود بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ پاک ہمیں کوئی شریعت عطا فرما، کوئی کتاب عطا فرما تاکہ ہم آزادی کے ساتھ تیرے حکم کی تعمیل میں زندگی گزار سکیں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ قدس میں کوہ طور پر بلایا 30 ڈیز کے لیے، پھر 10 ڈیز ایڈ کر دیے گئے، اس طرح 40 ڈیز آپ وہاں پر اعتکاف میں رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الواح تورات عطا فرمائی، آپ لے کے واپس قوم میں آئے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ یہ کتاب تو لے آئے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ خود ہی کہیں سے لکھ کر لے آئے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے وہ انہیں بھول گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے سامنے ہمیں یہ آواز آئے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مان لیں گے، نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 70 لوگوں کو لے کے آ جاؤ کوہ طور پر۔ 12 قبیلے تھے، 5-6 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے کے اکٹھے کیے، 70 لوگوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں پر اللہ کی قدرت کہ آواز آئی من جانب اللہ کہ یہ تورات جو عطا کی ہے ہم نے عطا کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا ہے کدھر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کو کہو، عرض کرو کہ وہ ہمارے سامنے آئے، ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ ہے اور یہ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ میرا کلام ہے تو پھر مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 55 سورہ البقرہ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ لیں کہ یہ اللہ ہے اور وہ آپ کو کتاب اس نے عطا کی ہے، پھر ہم مانیں گے۔
اب اللہ تبارک و تعالی اس کا غضب اور شان قہریت وہ جوش میں آئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بجلی کی ایک کڑک آئی اور وہ 70 کے 70 لوگ اس بجلی کی کڑک کے اندر ختم ہو گئے، ان پر موت آ گئی. اور قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ اے بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر کہ جس وقت انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کا اور انہیں نبی ماننے کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ بجلی کڑک بھیجی تو قرآن فرمایا تم یہ دیکھ رہے تھے. اب وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، 70 کے 70 لوگ. موسیٰ علیہ السلام وہ اکیلے. آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اے بار الہ میں ان کو لے کر آیا تھا اور ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اور ان بےہودہ سوالات کی وجہ سے تو نے بجلی کڑک بھیجی، یہ فوت ہو گئے. اب میں جب واپس جاؤں گا اپنی قوم میں تو وہ میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ شاید میں نے ان کو لے کر اس لیے گیا تھا کہ ان کو کہیں مارنا تھا. وہ کہیں گے وہ تھے بھی بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں اور ان کے لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ یہاں پر آئے تو اپنی اس بے ادبی کی وجہ سے اور حماقت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے. اللہ کے غضب کی وجہ سے جب وہ کڑک کا عذاب آیا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پھر قبول فرمائی. قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 56 ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندگی عطا کی من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندگی عطا فرما دی لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اب قرآن پاک کے اندر جتنے بھی یہ احوال و واقعات بیان ہوتے ہیں، مثلا پہلی قوموں کے 2 طرح کے واقعات ہیں. ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اللہ کی خوشنودی والے کام کیے، رضا والے کام کیے. اللہ نے دنیا کے اندر بھی انہیں اپنے انعامات سے نوازا اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے لازوال نعمتوں کے ان سے وعدے کیے جو انہیں عطا کی جائیں گے. اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں تکبر کیا، رعونت اختیار کی اور بالآخر دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی عذاب کی کیفیت طاری ہوئی، انجام انہوں نے دیکھ لیا اور آخرت کے عذاب کی وعیدیں قرآن پاک میں موجود ہیں.